بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 120 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 71,846 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 413 پوائنٹ گین کیے تھے، لیکن انڈیکس کل والے ہائی لیول کو بریک نہیں کر سکا۔ اس کے بعد انڈیکس نے لو بنایا 71,338 پہ، جدھر انڈیکس نے صرف 95 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 71,359 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 74 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 383 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ والیوم کل سے تھوڑے سے زیادہ ہے، کل تقریباً 360 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ دیکھا جائے تو آج کا سارا سیشن سارا دن کا تقریباً 400-450 پوائنٹ کے درمیان گھومتا رہا۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، ایک تو انڈیکس کی ریزسٹنس لیول آپ کو بتائی تھی 71,800 پہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ بالکل اپنے لو کے پاس ہے، تو اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کل کا جو سیشن ہے وہ ہمیں کچھ کریکشن کا موقع دے گا اور ہو سکتا ہے کچھ بائی کرنے کا موقع بھی دے۔ صبح کے ٹائم میں پری اوپن میں یا اس کے انڈیکس کے اوپن ہونے سے تھوڑا پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سیل ان اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی یوز کیجئے گا، اور انڈیکس نے 400 پوائنٹ گین کر کے ہمیں موقع بھی دیا سیل کرنے کا۔ سیمنٹ سیکٹر میں آج موو تھی، کیونکہ سیمنٹ سیکٹر کا بہت دیر سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیمنٹ سیکٹر کو اپروچ کریں۔ ایک تو سیمنٹ سیکٹر نے ابھی تک موو نہیں دی تھی، اور دوسری وجہ تھی انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا۔ اب جو چیزیں باہر آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہونے جا رہا۔ امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے جون کو کم ہوگا۔ تو ایک تو انٹرسٹ ریٹ کو لے کے سیمنٹ سیکٹر میں اچھی موو تھی، اور دوسرا انڈیکس کے اتنا اوپر آنے پر بھی سیمنٹ سیکٹر ابھی تک موو نہیں کر سکا تھا، اس لیے سیمنٹ سیکٹر میں بھی موو تھی۔ FCCL کو دیکھ لیں، جراڈ سیمنٹ کو دیکھ لیں، اس کے بعد پائنیئر سیمنٹ کو دیکھ لیں، DCL میں بھی موو تھی۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر نے بھی صبح کے ٹائم میں موو دی۔ نیٹ سول کو دیکھیں تو 137 کا ہائی دکھایا، اس کے بعد لو بھی دکھایا آپ کو 126 کا۔ اس کے بعد سسٹم کو دیکھیں تو سسٹم نے بھی آپ کو اپنا ہائی دکھایا 407 کا، اس کے بعد 397 کا لو بھی دکھایا، اور کلوزنگ جو ہے 398 پہ آئی۔ تو صبح کے ٹائم میں سیمنٹ سیکٹر میں، ٹیکنالوجی سیکٹر میں اچھی موو تھی، اور آپ کو بولا تھا کہ صبح کے ٹائم میں پروفٹ بک کیجئے گا، اور لاسٹ ٹائم میں دیکھیں گے کہ کچھ بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور لاسٹ ٹائم میں جو انڈیکس کی کلوزنگ تھی وہ بالکل لو کے پاس تھی، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اوائڈ کیا جائے نیو بائنگ کو۔ پچھلے کچھ سیشن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیکٹر 1 یا 2 دن آپ کو موو دے جاتے تھے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر میں صبح کے ٹائم موو آئی، اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ آئی، ٹیکنالوجی سیکٹر میں صبح کے ٹائم موو آئی، اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ آئی۔ تو میرے خیال سے اب کوئی بھی اتنے ہائر سائٹ پہ انڈیکس کے رسک نہیں لینا چاہتا۔ ادارے تو شاید رسک لیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ مال پھینکنا ہے، کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ دینا ہے، کہاں پہ چپکانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن میرے خیال سے انڈیویجول جو ہے وہ بالکل بھی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب انڈیویجول دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا پروفٹ مل رہا ہے تو وہ بک کرتا ہے، کیونکہ انڈیویجول بیچارہ پیچھے 4 ماہ سٹاک ہو کے اس نے دیکھ لیا کہ سٹاک ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، بس لو دو اور نکلو۔ آپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 67 ملین کے، اور KEL کی کل ایک نیوز لگا دی تھی، وہ جو شنگائی الیکٹرک والے اس کو نہیں لے رہے، پہلے وہ ایکوائر کر رہے تھے اس کے شیئرز کچھ، لیکن ابھی وہ وڈرا کر چکے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا یا وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے اس میں۔ تو کچھ بھائیوں کو اس خبر کا آج بھی پتہ نہیں تھا، حالانکہ یہ خبر کل لگا دی تھی گروپ میں۔ اس کے بعد PIBTL میں 46 ملین کے، FCCL میں 45 ملین، PAEL 41 ملین، MLCF 24 ملین، WTL 18 ملین، ایئر لنک FFL میں 17 ملین کے، PIA 16 ملین، یونٹی 14 ملین۔ آپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 56 پوائنٹ، UBL 36، HVL 26، MTL 24، MLCF 20 پوائنٹ، ماری 19، TGL 19، DG خان سیمنٹ 15، ہپکو 15، ILP 15 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو MEBL 72 پوائنٹ، OGDC 30، FABL 29، تھل 24، BAFL 23، BAHL 22، PSO 17، KEL 14، HMB 14، TRG 11 پوائنٹ۔ اور نیچے کی سائڈ میں آپ دیکھیں تو آپ کو بینکنگ سیکٹر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ MEBL دیکھ لیں، FABL دیکھ لیں، BAFL دیکھ لیں، BAHL دیکھ لیں، تمام بینکنگ سیکٹر آج نچلی سائڈ پہ۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سب سے اوپر آج سیمنٹ ہے، سیمنٹ نے گین کیے 119 پوائنٹ،
اس کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر نے گین کیے 29 پوائنٹ. اس کے بعد آٹو موبائل اسمبلر کے بعد گلاس اینڈ سرامک نے پوائنٹ گین کیے ہیں 23 پوائنٹ. اور گلاس آج اچھا موو کیا، ٹی جی ایل اور بی جی ایل کو کیپ لگے اور کیپ پہ ہی ان کی کلوزنگ آئی. اس کے بعد کیبل سیکٹر نے تھوڑے سے پوائنٹ گین کیے. اس کے بعد مسلینیس نے تقریباً 1 پوائنٹ اور انجینئرنگ نے 1 پوائنٹ. مائنس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے ہیں کمرشل بینکس نے 113 پوائنٹ. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز 27 پوائنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 26 پوائنٹ، آٹو موبائل پارٹس 24 پوائنٹ، پاور جنریشن 20 پوائنٹ، فرٹیلائزر 17 پوائنٹ، ٹیکنالوجی 14 پوائنٹ، انویسٹمنٹ بینکس 13 پوائنٹ، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر 7 پوائنٹ، ریفائنری 6 پوائنٹ، فارماسیوٹیکل 4 پوائنٹ. خبروں میں اگر دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری آنا خوش آئند ہے، یہ آپ کے وفاقی وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اے ٹی ایل ایل میں ایک بیڈ نیوز تھی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہم سے تیل نہیں خرید رہی. اٹک ریفائنری اور 1 یونٹ اٹک ریفائنری نے بند کر دیا. میرے خیال سے کل اس کی شٹ ڈاؤن کا نوٹس آیا تھا. کمپنیوں کی جانب سے تیل نہ خریدنے پر ریفائنری مکمل بند کر دی جائے گی. مکمل بند انہوں نے اسی لیے کہا کیونکہ کل ان کی شٹ ڈاؤن کی کال آ چکی تھی، نوٹس آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اٹک ریفائنری نے اچھا سسٹین کیا. ایران کے صدر پاکستانی دورے پر ہیں اور تجارت $10 ارب ایران کا عزم. ایک تو دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ تجارت $10 ارب تک لے کے جائیں، اور دوسرا جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف مشترکہ کوششیں کی جائیں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. ادھر معاہدے کیے جا رہے ہیں اور ادھر امریکہ کے پیٹ میں پہلے ہی مروڑ پڑنے شروع ہو چکے ہیں. وہ کہتا جی ایران سے معاہدوں پر پابندی کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اگر پاکستان، یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل نہیں کرتا تو پاکستان کو اس کے لیے $18 ارب دینے پڑیں گے. اتنے تو پاکستان کے پاس ریزرو نہیں ہے، اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم یہ چیز مکمل نہ کریں تو ٹھیک ہے، ہم اسے وڈرا کرتے ہیں، وہ جو $18 ارب دینے ہیں وہ پھر امریکہ دے دے. ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ناک دیکھیں، ان کو کنگھی کرنی آتی نہیں، اور یہ پاکستان پہ پابندیاں لگاتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو ہماری کمزوریاں ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے کرپشن ہم سے ختم نہیں ہوئی، اور قرضے لے لے کے بڑے غرق کر دیا ہم نے ملک کا، اور ایسی بری شکلوں والوں سے ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا در ہے سب کچھ. اس کے نیچے دیکھیں تو چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج لندن سٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکا. تو یہ بھی اگر ہوتا ہے تو میرے خیال سے ایک گڈ نیوز ہے ہمارے انڈیکس کے لیے. اس کے بعد چائنا کی کوئی موبائل کمپنی ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. نیٹ سول کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے 30 اپریل کو. پی آئی بی ٹی ایل کا ریزلٹ تھا آج. ریزلٹ تو اچھا نہیں تھا، لیکن اس لحاظ سے آپ اچھا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ مائنس میں تھا، اب یہ پازیٹیو میں آ چکا ہے. بی سی ایل کے ریزلٹ کو آپ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ کہہ سکتے ہیں. پچھلا جو اس کا کوارٹر اینڈ ہوا تھا اس میں اس کی ارننگ پر شیئر تھی صرف 18 پیسے، جو کہ اس دفعہ تقریباً 6 روپے ہے. اگر اس کے کوارٹر اینڈ کا کمپیریزن کریں مارچ 23 سے لے کے مارچ 24 تک، تو مارچ 23 کو اس کی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ صرف تھی 18 پیسے، جو کہ اس دفعہ ہے 6 روپے تقریباً. یہ ٹریٹ بیٹری کا ریزلٹ دیکھ لیں جس کو آپ نے میرے خیال سے 10 روپے سے اٹھایا تھا اور 40-50 تک لے گئے تھے، تب کوئی بھی اس کا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا. بس پتہ نہیں شوکیے آپ اس کو لے گئے 60 روپے تک. اب اس کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں تو ریزلٹ اس کے دیکھ لیں. 3 منتھ اینڈ پہ جو اس کی ارننگ پر شیئر ہے وہ -0.05 پیسہ ہے، اور 9 منتھ کا دیکھیں تو وہ 0.38 پیسہ مائنس میں. آئی ایم ایف نے جو آپ کو $1 بلین دینا تھا، $1.1 بلین، اس کا ریویو ہونے جا رہا ہے تقریباً 29 اپریل کو. ایف سی سی ایل کا بھی آج ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے تو دیکھا جائے ریزلٹ بالکل سیم پچھلی دفعہ کی ہے. 9 منتھ کا دیکھیں تو وہ بھی تقریباً پچھلی دفعہ کی سیم ہے. پچھلی دفعہ تھا 2.84. بس اس کے بیڑے غرق ہونے تھے آج. جو سیمنٹ سیکٹر میں موو تھی وہ موو ایف سی سی ایل کو بچا گئی، لیکن اس سے پہلے یہ اپنی اچھی موو دے آیا تھا. تقریباً 21 روپے اور 60 پیسے کا اس نے ہائی دیکھا، تو 19 روپے 80 پیسے سے میں لگا تھا آپ کے پیچھے کس کو بائی کر لیں. یہ 21 روپے آپ کو دکھا سکتا ہے، لیکن چلیں آج اس نے 21 روپے 60 پیسے آپ کو دکھا دی اور پروفٹ اچھا بک کروایا. آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی سٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ویب سائٹ پہ بھی ابھی تک نہیں آیا، اور جو میری بروکریج فرم ہے انہوں نے بھی ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا. تو این سی سی پی ایل کی ویب سائٹ میں نے کھولی ہے، ادھر فی پی لی پی آ تو چکا ہے لیکن بڑا ڈیفیکلٹ ہے.
ادھر مین سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چلے اسی پہ گزارا کریں۔ اگر آج کے فیپلی پی کی بات کریں، بلکہ فیپی کی بات کریں فارن کی، تو فارن انڈیویجولز نے آج سیلنگ کی ہے تقریباً 41,000 USD کی اونلی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 0.041 کی سیلنگ۔ اس کے بعد فارن کارپوریٹس کو دیکھیں تو فارن کارپوریٹس نے صرف بائنگ کی ہے 92,000 USD کی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 0.092 کی بائنگ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں فارن انڈیویجولز اور فارن کارپوریٹس یہ دونوں ہولڈنگ پہ ہیں تقریباً، اور اوورسیز پاکستانی نے بائنگ کی ہے 1.195 ملین ڈالر کی۔ لیپی میں اگر دیکھیں یعنی کہ لوکل انویسٹر میں، تو انڈیویجولز نے آج سیلنگ کی ہے 1.219 ملین ڈالر کی۔ اس کے بعد کمپنیز نے سیلنگ کی ہے تقریباً 0.924 ملین ڈالر کی۔ بینکس نے بائنگ کیا 0.668 ملین ڈالر کی۔ اس کے بعد MBFC نے سیل کیا، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 0.94 ملین ڈالر کی۔ ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے بہت تھوڑی سی، صرف 46,000 ڈالر کی۔ اس کے بعد بروکر کو دیکھیں تو بروکر نے بھی سیل کیا، انشورنس کمپنیز نے بھی سیل کیا، لیکن آج انشورنس کمپنیز کی بڑی تھوڑی سی سیلنگ ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 0.06 ملین ڈالر۔ آج انڈیویجولز نے سیلنگ کی، اس کے بعد کمپنیز نے سیلنگ کی تھوڑی سی، MBFC کی سیلنگ، بروکر کی سیلنگ اور انشورنس کمپنیز کی سیلنگ۔ بینکس نے تھوڑی سی بائنگ کی، اس کے بعد میوچل فنڈ نے تھوڑی سی بائنگ کی، اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے تھوڑی سی بائنگ کی۔ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ ایک تو انڈیکس بہت ہائی سائڈ پہ موو کر رہا ہے، اس کے بعد رول اوور ویک بھی ہے، تو پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول دیکھیں تو انڈیکس کے پاس ریزسٹنس وہی ہے جہاں سے انڈیکس پہلی دفعہ اپنا ہائی دیکھ کے واپس آیا تھا تقریباً 71,900 پہ، اس کے بعد 72,300 اور اس کے بعد 72,800 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 70,900 پہ، اس کے بعد 70,400 اور اس کے بعد 69,900 پہ۔ رول اوور ویک کے تقریباً 3 دن باقی ہیں، ان 3 دنوں کو آپ صبر و تحمل سے گزار لیں، اور جمعے کے دن لاسٹ سیشن میں پتہ چل جائے گا کہ کیسا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کھل ڈل کے بائنگ یا سیلنگ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹریڈ نہ لیں، ٹریڈ لیں لیکن بہت ریزرو ہو کے لیں۔ جو سٹاک آپ کے پاس ہولڈ پہ ہیں صرف انہی سے گزارا کریں۔ اگر انڈیکس آپ کو موقع دیتا ہے آگے جانے کا، یعنی کہ 71,900 یا 72,000 کی طرف، تو اپنی جو آپ کے پاس ہولڈنگ پڑی ہیں انہیں اپ سائڈ پہ بیچیں اور انہی سے پروفٹ بک کریں۔ جب انڈیکس اپنا لاسٹ ہائی توڑ لے گا، آگے جا کے سسٹین کرے گا، تو پھر دیکھیں گے کون سے سیکٹر ہمارے پاس بچتے ہیں پیچھے۔ ابھی بھی آپ ان سیکٹر کو اپروچ کر سکتے ہیں جن سیکٹر میں ابھی موو بچتی ہے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر دیکھیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر نے ایز سچ ویسی موو نہیں دی جیسی موو کمرشل بینکس دے چکے ہیں، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر بھی دے چکا ہے۔ تو کمرشل بینکس کا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کمرشل بینکس بہت ہائی موو کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ کھینچ کے رکھیں۔ میری پچھلی 3-4 ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں ہر دفعہ آپ کو بتایا تھا فیپی کو دیکھ کے کہ کمرشل بینک سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے رکھیں، کیونکہ یہ بہت اپ سائڈ جا چکے ہیں۔ آج سیمنٹ سیکٹر بھی فارغ ہو گیا، اس نے بھی موو دے دی۔ اب اس کے بعد ریفائنری 2 دن سے موو نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے ریفائنری آپ کو کل موو دے، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر آپ کو موو دے رہا ہے، لیکن رول اوور ویک کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ ریفائنری میں PLL کی آج اناؤنسمنٹ آنی تھی، ریزلٹ اس کا اناؤنس ہونا تھا، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ ہماری میٹنگ جاری ہے، انڈر پروسیس ہے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی۔ لگ رہا ہے کہ صبح پری اوپن مارکیٹ میں انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ جو بھی ریزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ پھر انشاءاللہ گروپ میں لگا دوں گا۔ نیٹ سول ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں، اگر یہ 126.50 کے اوپر سسٹین کرتا ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 126.50 کے اوپر سسٹین کرتا ہے، تو آپ کو دکھا سکتا ہے یہ 135 کا لیول، 137 کا لیول، اور وہاں تک یہ ٹچ کر کے اس لیول کو واپس آ چکا ہے، تو دوبارہ بھی اس میں انٹری لی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلے کل دیکھ لیں، صبح فرسٹ ٹائم میں اگریسو ہو کے پڑھ نہ جائیں، اس کو پہلے دیکھ لیا کریں 10-10:30 بجے تک کہ انڈیکس کی موو کیسی بنتی ہے، انڈیکس سسٹین کرتا ہے نہیں کرتا، تو اس حساب سے اپنی موو لیا کریں۔ کل بھی انڈیکس اگر آپ کو 71,500 تک یا 71,900 تک کی موو دیتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ ہی کیجئے گا، بائنگ کرنے کے بارے میں پھر سوچیں گے کل بعد میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔